السلام علیکم ناظرین کرام، آج مسلمانوں کی پشیمانی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ مسلمان اپنے ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔ آج کے مسلمان، آج کے دور کے مسلمان جو کہ اپنی اصل پہچان کھو چکے ہیں۔ جو فرانسیسی جنرل گورو نے شام میں قدم رکھا تو صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اٹھو صلاح الدین، ہم پھر آ گئے ہیں۔ جب فرانسیسی جنرل ایوبی نے مراکش میں قدم رکھا تو یوسف بن تشفین کی قبر کے پاس گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اے تشفین کے بیٹے، اٹھو، ہم تمہارے سراہنے پہنچ گئے ہیں۔ جب صلیبیوں نے دوبارہ اندلس پر قبضہ کیا تو الفسونی نے حجاب منصور کی قبر پر سونے کی چارپائی بچھائی اور بیوی کو لے کر شراب پی کر لیٹ گیا اور کہا، دیکھو میں نے مسلمانوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب یونانی فوج ترکی میں داخل ہوئی تو یونانی فوج کے سربراہ سوفوکلس ویلسینیا نے خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی قبر کے پاس گیا اور کہا، اٹھو اے بڑی پگڑی والے، اٹھو اے عظیم عثمان، اٹھو، اپنے پوتے کی حالت دیکھو، ہم نے اس عظیم سلطنت کا خاتمہ کیا جس کی تم نے بنیاد رکھی تھی، تو ہم تم سے لڑنے آئے ہیں۔ یہ اس یونانی جنرل کی تصویر ہے جو 1920 میں عثمان غازی کی قبر کے پاس کھڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں مسلمان خلافت قائم کرے۔ فرانسیسی جنرل گورو کی قبر کو لات مار کر کہیں، اٹھو جنرل گورو، دیکھو صلاح الدین ایوبی کے جانشین پھر آ گئے ہیں۔ اٹھو جنرل گورو، دیکھو صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے پھر آ گئے ہیں۔ اٹھو، دیکھو محمد بن قاسم پھر آ گیا ہے۔ دیکھو سلطان التمش کی فوج پھر آ گئی ہے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم نے ایک سلطنت قائم کرنی ہے جہاں سب مسلمان غالب آ جائیں گے، اس دنیا پر اسلام کی بھلائی ہوگی، جہاں پر شام کے مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جہاں کشمیر آزاد ہوگا، جہاں فلسطین کی مائیں چیخیں مار کے یہ نہیں کہیں گی کہ اب صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، یا کشمیر کی بیٹیاں یہ نہیں کہیں گی کہ محمد بن قاسم پھر آئے گا۔ اٹھو اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اٹھو۔